اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 76۔ اس سے پہلے والی آیا میں قرآن مجید میں وہ لوگ کہ جن کو ڈھیل دی گئی اور جن کے بارے میں ان کو مہلت دی گئی ہے اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں اور انبیاء کی محنت اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں خالق کائنات کا قانون کیا ہے اور اصول اور ضابطہ کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ورس نمبر 75 میں کی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ بنتا تھا کہ جس کے بارے میں حکم یہ تھا کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یعنی ذات پروردگار کی طرف سے ان کو مہلت ملتی ہے، ان کو موقع ملتا ہے، ان کو ڈھیل فراہم کی جاتی ہوتی ہے۔ یہی موقع ملنا، یہی ان کو مہلت کا ملنا ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہوئی ہیں۔ ورس نمبر 66 میں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ کی ذات نے ہدایت پر آنے کے مواقع دیے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت جن کے لیے کلک کرتی ہے اور ہدایت کی طرف لپک پڑتے ہیں اور آ جاتے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ان کے بارے میں کیا قانون ہے، کیا فیصلہ ہے، اور ان کے ساتھ ذات پروردگار کا کیا معاملہ ہے، وہ اس ورس نمبر 76 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سو ارشاد قدرت ہوتا ہے وَيَزِيدُ، اور زیادہ دیتا ہے، اللہ یعنی اللہ زیادہ دیتا ہے کن کو؟ الذین اہتدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اللہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ کیا چیز؟ ہدن، ہدایت، یعنی وہ جو ہدایت کی طرف چل پڑے، اللہ پھر ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ جو نہیں آئے ان کو مہلت ملتی ہے، جو ہدایت کی طرف چل پڑے اور ہدایت کے راہی ہو گئے ان کو اور زیادہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا والباقیات، اور باقی رہنے والیاں، الصالحات نیکیاں، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرٌ بہتر ہیں، عند ربک تمہارے رب کے ہاں۔ کس حساب سے بہتر ہیں؟ ثواباً، ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، وخیر مردہ، اور خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، مردہ یعنی جس کی طرف انسان رد ہو کے واپس ہو کے جاتا ہوتا ہے، یعنی انجام، یعنی انسان کے انجام کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک جو باقیات و صالحات ہیں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہیں۔ سو اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے اور ان لوگوں کی عاقبت ہے اور ان لوگوں کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہدایت کی طرف آ جاتے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت کی طرف آ جانے والوں کو ہدایت کے مزید چیپٹرز کی طرف مزید رہنمائی کرتا ہے، اور یہاں اویلیبل ایسی فضا اور ماحول دیتا ہے کہ وہ ہدایت میں مزید غتزن ہوں گے اور ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اچھا، ہدایت ہے کیا؟ بیسیکلی ہدایت در حقیقت انسان کا سرزمین فطرت پہ وارد ہونا ہے۔ جو ہی انسان سرزمین فطرت کی طرف پلٹتا ہے اور وارد ہوتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت کی سرزمین پہ آ جاتا ہوتا ہے۔ اسی فطرت کی طرف پلٹانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو وہ اللہ گویا کہ یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سرزمین فطرت کی طرف واپسی میں اتنا سازگار ماحول ہوتا ہے کہ انسان حل میں مزید چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اور زیادہ فطرت کی رستے کی طرف آؤں اور اس سرزمین پہ اور زیادہ بسیرا ڈالوں، تو خالق کائنات اس سرزمین میں پھر اس کو اور زیادہ وارد کرتا ہوتا ہے، دیگر مقامات دکھاتا ہے، اور اس کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ اس کو انجوائے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ہدایت کی طرف آنے والے جو ہی سرزمین ہدایت پہ پہنچتے ہیں
تو پھر ان کی سیر و سیاحت کے لیے آگے بہت کھلے مقامات اور کھلی جگہیں ہیں جہاں پر آ کر اللہ ان کو ان چیزوں اور جگہ اور مقامات کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کو اویلیبل سورسز مہیا کرتا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس ہدایت کی سرزمین میں اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے اور زیادہ سکونت پذیر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی آیت کا پھر اگلا جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں فرمایا والباقیات الصالحات، باقیات یعنی باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں۔ میں ایک اور لیکچر میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوا ہوں کہ صالح ہر نیکی کو نہیں کہتے ہیں، صالح اس نیکی کو کہتے ہوتے ہیں جو نیکی ہونے کے اعتبار سے کسی پریشانی اور الجھن کو اور کسی خاص موقع پہ وارد ہونے والے حالات کو رفع و دفع کر دے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آپ کو رزلٹ تک پہنچا دیتی ہوتی ہے۔ وہ نیکی جو پرابلم کو دور کرنے، معاملات کو حل کرنے کا صلاحیت کا عنوان رکھتی ہو، اس کو کہتے ہوتے ہیں الصالح یا صالحات، اسی کا جمع اور پلورل ہے۔ وہ صالحات، وہ نیکیاں جو سرزمین فطرت میں یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ انسان کو وہاں کا جاگزین اور سکونت پذیر فرد بنائے رکھیں، اور اس بنیاد پر پھر قیامت تک اس کو سرزمین فطرت کے راہیان کے ساتھ رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف لے جائیں، وہ نیکیاں الصالحات کہلاتی ہیں۔ الصالحات البتہ پھر کون سی؟ والباقیات۔ گویا متوجہ یہ کیا جا رہا ہے کہ صالح کام انجام دینا، نیکیوں کی سرزمین پہ وارد ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس صالح کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بچا لینا اور سرزمین فطرت میں ہمیشہ کے لیے ٹکا رہنا اور وہیں رہ جانا ہی کامیابی ہے۔ باقی رہنا یعنی مطلب کیا ہوا؟ نیکی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ارشاد یہی ہو رہا ہے، بلکہ میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا تھا کہ من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے نام کا ایک درخت لگاتا ہے بہشت کے اندر۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک سبحان اللہ جنت میں ہمارا ایک درخت لگنے کا سبب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بنتا ہے البتہ، مطلب یہ ہے کہ جنت میں درخت اس کا لگے گا نا جس کا پلاٹ ہوگا، جس کی زمین ہوگی۔ اگر کسی شخص کی جنت میں زمین ہی نہیں ہے، پلاٹ ہی نہیں ہے، حصہ ہی نہیں ہے، تو اس کے نام کا درخت لگے گا کہاں پھر بھلا؟ تو ایک درخت لگنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جنت میں درخت اس کا لگے گا جس کی زمین ہے، لہٰذا اس کو اللہ کی ذات نے زمین اور پلاٹ الاٹ کر دیا وہاں پہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ۔ اچھا، وہاں پہ پلاٹ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے پرچیز کیا اور کنسٹرکشن خود کرنا پڑے، بلکہ وہاں پلاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے وہاں آپ کے نام کا محل بنایا ہے۔ تو گویا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب اس درخت سے بات محل تک پہنچتی ہے، گویا کہ آپ کا وہاں محل بھی ہوگا۔ اور محل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محل تبھی ملے گا آپ جب جنت کے مستحق ہوں گے اور جنت میں جا کر داخل بھی ہوں گے، تو تب ملنا ہے وہ محل، وگرنہ تو اس محل کا مقصد ہی کوئی نہیں اور ان لوگوں کا محل بنے گا ہی نہیں جنہوں نے جنت میں نہیں جانا ہے۔ تو تیسری چیز گویا کہ اس حدیث میں یہ بتائی کہ یہ کام کرنے والے، اللہ کی پاکیزگی کا بیان کرنے والے اور اللہ کے سبحان ہونے کو اپنے عمل میں اتارنے والے جنت کے جو ہے وہ رہائش پذیر افراد ہوں گے، وہاں رہیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت، اور پھر باقی باتیں تو خود سمجھ لو، درخت ہوگا تو کیا کیا کچھ ملے گا۔ تو قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ان شجرنا فی الجنۃ لکثیرۃ، جہاں جس حد تک ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں ہمارے بڑے درخت ہوں گے، بڑے باغ ہوں گے ہمارے نام کے، بڑے محل ہوں گے وہاں کے، یا اس محل کے اندر بڑے ہی درخت لگے ہوئے ہوں گے ہمارے نام کے۔ چونکہ سبحان اللہ ہم میں سے دیکھیے اب نماز میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، زندگی میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا ورد انسان کر رہا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ میرے اور آپ کے بھی بہت سارے درخت ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نعم، بالکل ایسا ہے، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت، ایک پلانٹ لگ جاتا ہے وہاں پہ۔ لیکن اہم بات یہ ہے، درخت ہونا کافی نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ان ترسلوا الیہا نیرانا، لیکن متوجہ رہنا، اس چیز سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے درخت لگا دینے کے بعد یہاں سے کچھ ایسا کرو کہ پہلے درخت کیا تھا بعد میں وہاں پہ آگ چلی جائے،
فتحرقوها، اس لیے کہ تمہارا عمل کبھی درخت پیدا کرتا ہے، کبھی آگ پیدا کرتا ہے۔ درخت پیدا کرنے اور لگانے کے بعد، وہاں اپنا محل اور باغ بنانے کے بعد، اگر تمہارا کوئی عمل ایسا ہوا کہ جو آگ پیدا کرتا ہے اور وہ آگ وہاں پر بھیج دی گئی، فتحرقوها، تو وہ آگ اس کو خاکستر کر دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، اور جدھر حقیقت تم نے جلا دیا ہے اپنے اس درخت کو جو تم نے وہاں پہ بنایا تھا۔ والباقیات الصالحات، یعنی وہ نیکیاں جن کے لیے تم آگ روانہ نہ کرو بعد میں، وہ اعمال کے جن کے بعد پھر آگ والے اعمال نہ سر انجام دیے جائیں، تو وہ نیکی یعنی وہ سبحان اللہ زندگی کا وہ عمل جو ہمیں کریڈٹ دے رہا ہے، جس کا ہمیں اجر اور ثواب مل رہا ہے، لیکن والباقیات، باقی بھی رہ جانا چاہیے۔ وہ درخت لگا باقی رہ جائے تو تب، وہ پلاٹ اور وہ محل میرے نام پہ باقی رہ جائے تو تب، یہ کون سی نیکیاں جو باقی رہ جائیں گی؟ خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، یہ انجام کے حساب سے بہتر ہے اور ثواب کے حساب سے بھی بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہی کا ثواب ملے گا اور انہی کا انجام ملے گا قیامت کے دن، بشرطے کہ یہ باقی رہ گئیں، تو اگر باقی نہ رہیں تو پھر تو اس سے کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ اچھا، اس بارے میں ایک خود کافی تفصیلی بات ہے اور بحث ہے جس کو علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ والباقیات الصالحات سے مراد کیا تمام نیکیاں ہیں یا چند ایک مخصوص نیکیاں ہیں؟ عنوان والباقیات الصالحات کا یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد تمام نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کے حوالے سے یہ پیغام بھی ہے کہ ان کو باقی رکھنے کی سٹرگل کرنا، اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں اور اپنے اعمال سے ضائع مت کرتے پھرنا اپنے گناہوں کے سبب۔ البتہ کچھ روایات ایسے ہیں جس میں ان نیکیوں کے بڑے بڑے مصادیق بیان کیے گئے کہ ہر نیکی مگر سب سے بڑا مصداق کون سا ہے۔ مثلا میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا کہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا ہی الصلاۃ، باقیات الصالحات سے مراد نماز ہے، فحافظوا علیہا، لہذا نماز کی محافظت کرنا، بی کیئرفل اباؤٹ یور پریئرز، بہت کیئرفل رہنا۔ ایک بہت بڑا مصداق باقیات الصالحات کا نماز ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کا یہ ذکر پڑھنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر پڑھنا بھی اس کی باقیات الصالحات ہیں۔ بلکہ اگر آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان موجود ہے، اگر آپ دیکھیں تو مفاتیح الجنان کے آخر میں ایک پورا ایڈیشن دیا گیا ہے اور اس میں اضافہ دیا گیا ہے باقیات الصالحات کے نام سے، کہ جو ابتدائی طور پہ مفاتیح الجنان کا حصہ نہیں تھا، مگر اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، ترمیم کی گئی ہے، اس کے اندر جو ایڈیشن کیا گیا ہے، پہلے جو چاپ تھی اس کے بعد اور پہلی مرتبہ جو لکھی گئی تھی اس کے بعد، اور اس کا نام ہی والباقیات الصالحات رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں جن کے بارے میں گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ باقیات الصالحات کا ایک مصداق اور ایک بہتر مصداق ہو سکتے ہوتے ہیں۔ باقیات الصالحات کی بہت زیادہ عناوین ہیں، ہماری ہر نیکی باقیات الصالحات ہونی چاہیے، لیکن ان میں سے اہم ترین، یعنی آج کی اس گویا کہ سورہ مریم کی verse نمبر 76 کے اندر جب ہم نے یہ آیا پڑھی ہے تو صرف معلومات میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے میسج یہ ہم نے ڈیرائیو کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تب ہمیں فائدہ پہنچا سکے گی اگر وہ باقی رہ گئی اور ہمارے ہاتھوں اور ہمارے اعمال کے ہاتھوں ضائع نہ ہو گئی، اور اس کو اوپر ہم نے اپنے اعمال کے سبب ہی آگ کو مسلط نہ کیا تو۔ اور دوسرا اہم پیغام یہ ہمارے لیے ہے کہ باقیات الصالحات کے اہم ترین عناوین میں سے نماز ہے، اور اس نماز کی محافظت، یعنی دو چیزیں، نماز کی ادائیگی اور نماز کی بر وقت ادائیگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی انسان کے لیے باقیات الصالحات کا کام کرتی ہے، اور اس باقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے لیے تمہارے رب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بہت اچھائی پیدا کرتی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، ثواب بھی بہت اچھا دیں گی اور انجام بھی بہت اچھا دیں گی۔ اس آیا کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے ہر نیک عمل کو باقیات الصالحات میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک اعمال، اپنی نیکیوں، اپنے صالح اعمال کو ہمیشہ ان کے بارے میں کیئرفل رہنے، ان کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔